لیکن وہ تو جب بات ان کے اوپر ہوگی تو بات ہوگی نا، جو انہوں نے اپنا بات بیان کی کہ ہمارے دعوے کی بنیاد ہی عیسیٰ کی موت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ساحل بھائی آئے، یہ ساحل بھائی کرتے ہیں کنٹینیو۔ کیا حال ہے ملک مبین بھائی، ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک ٹھاک۔ سہیل بھائی ایک منٹ خاموش دیکھیے، حمزہ بھائی آپ بات کنٹینیو کریں، میں سہیل صاحب سے بات کرتا ہوں۔ میں سوری میرا ایک جاب اٹھا لیا تو وہ میں بزی ہونے لگا ہوں، تو ساحل بھائی کرتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ بزی ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی سہیل صاحب۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا اچھا، شکر میں ابھی فرمائیے آپ انٹرویو ہوا ہوں اور آپ نے ایک بات کی کہ یہ جو حمزہ بھائی نے بات کی کہ مرزا صاحب نے اپنی جو سچائی صدق و کذب کی جو معیار بتایا، یہ سہیل صاحب ایک بات آپ سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہاں یہ جی، گتھیاں سلجھانے کا وقت نہیں ہے، یہ ہماری ایک لائیو ڈسکشن چل رہی ہے، یہ کوئی پنڈال نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو اس لیے میں نے آپ سے پرسنلی یہ بات ہرٹ نہ کی ہے۔ کریں، اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، نہیں پرسنلی نہیں، نہ ہرٹ کریں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ ایک لائیو سیشن چل رہا ہے جہاں پر ہم ایک ترتیب کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ میں نے ان کو وہ پورا تعارف بتایا ہے کہ میں نے کس طرح احمدیت قبول کی، کس طرح میں احمدیت سے گیا، کس طریقے آپ سے کی میں نے آواز کٹ تحقیق رہی کی۔ ہے۔ میری آواز نہیں آ رہی ٹھیک؟ جی جی ٹھیک آ رہی ہے، میرے خیال ان کی طرف ہی کوئی پرابلم ہوگا جس کی وجہ سے صاحب آپ میرے شاید سگنل ویک ہے۔ ابھی ٹھیک میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آپ کی نہیں آواز آ مجھے رہی۔ صاف آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک آ رہی نہیں، میں نے تو جو بات چل رہی تھی آپ کی حمزہ بھائی سے، اس کے اندر جو آپ نے بات کہی اسی کے اوپر بات کی ہے نا، میں نے تو اپنے الگ سے دیکھیں تو کوئی بات آپ کی ایک نہیں ہے۔ بندہ، جی ٹھیک ہے سہیل صاحب، بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے کہ جو حمزہ صاحب کے ساتھ میری بات چل رہی تھی وہ آپ نے ایک بات سنی ہے تو اس کے اوپر آپ نے گفتگو شروع کر دیا، تو یہ تو پھر کوئی بندہ بھی آئے وہ میرا کوئی بھی جملہ سنے آ کے یہ کہے کہ بھائی یہ بات چل رہی تھی میں نے اس کے اوپر بات کرنی ہے، یہ کوئی ترتیب تو نہیں، یہ تو پھر ارریلیونٹ گفتگو ہوئی۔ مطلب میں ابھی بات کر رہا ہوں نہیں، کہ میں بات کروں تو سن لیں، میرے لیے یہ سہیل صاحب شاکنگ سن چیز لیں۔ اس وجہ سے ہوئی ہے، جی جی میرے لیے یہ شاکنگ چیز اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جو آپ نے یہ بات کہی نا کہ مرزا صاحب نے یہ جو لکھا ہے کہ اپنے صدق و کذب کا جو معیار ہے یہ دعویٰ سے پہلے کیا ہے، آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کے دعوے سے پہلے کی بات ہے؟ میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں ہے، کیا کہا ہے آپ نے؟ دوبارہ میں نے تو ریپیٹ کر نہیں لیں کہا اپنی ساحل بات صاحب، کو۔ یہ بات میں نے تو کی ہی نہیں ہے، وہ حمزہ صاحب نے کی ہے، اور یہ بات آپ نے پتہ نہیں غلط سنی ہے، میں نے تو یہ کی نہیں کہ دعوے سے پہلے کی بات ہے۔ اچھا، یہ والی دعوے میں دوبارہ میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ یہ جو مرزا صاحب نے اپنے صدق و کذب کا جو معیار اپنی پیش گوئیوں کو بتایا ہے، یہ ان کے دعوے سے پہلے کی بات ہے یا دعوے کی بات کی؟ یہ تو بعد کی بات ہے۔ بات کی بات ہے، بس اتنی بات ہے۔ مجھے لگا شاید آپ نے کہا دعوے سے پہلے نہیں کی نہیں نہیں بات ہے۔ نہیں 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 نہیں، آپ کو شاید سننے میں غلطی لگی ہے، میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا، وہ کیونکہ آپ نے وہ اچانک سنا نا اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آئی، وہ سن کے تو آپ اوپر آئے ہیں تو آپ نے چلے اچھا کیا آپ نے ویری۔ وہ جس ترتیب کے ساتھ چل رہی تھی وہ تھا حیات و وفات مسیح علیہ السلام، کہ میں نے اس کے اوپر تحقیق کی، اس کے اوپر تحقیق کرنے کے بعد پھر میں نے تحقیق کی، ختم نبوت ہوئی تھی، تو اس میں جو تھا وہ ہماری بات چل رہی تھی کہ اگر گفتگو کرنی ہے تو وہ پھر عقیدہ حیات و وفات مسیح علیہ السلام پر کر لیتے ہیں، یعنی جو ہمارا اصل میں بنیادی اختلاف ہے۔ نہیں، بنیادی اختلاف آپ اکیلے تعین کریں گے یا دونوں کی مشاورت سے تعین ہوگا؟ کیا مطلب؟ نہیں، آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا یہ بنیادی اختلاف ہے، یہ آپ نے خود تعین کر لیا یا مجھ سے بھی پوچھا ہے کہ واقعی یہ ہے یا نہیں؟ بنیادی اختلاف ہے یہ، اسی سے تو بات آگے خراب دیکھیں، ہوئی وہی ہے۔ تو میں پوچھ رہا ہوں نا، یہ تعین آپ اکیلے کریں گے؟ پھر اس طرح جب آپ کو تعین کریں تو پھر وہ میں اس میں دونوں شامل کی نہیں ہوتا۔ مشاورت کی، میں تو دونوں کی مشاورت کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ کے مطابق، آپ کے نظریے کے مطابق، آپ اگر جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق جو بنیادی اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ بنیادی اختلاف میں تین چیزوں کے اوپر مانتا ہوں، تین چیزیں ہیں بنیادی اختلاف کے اوپر۔ ٹھیک ہے۔ پہلا جو بنیادی اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص پر نبوت ختم ہوئی ہے وہ ہمارے نزدیک نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر کسی قسم کی نبوت جو ان کے اوپر ختم، لیکن آپ کے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مرزا صاحب ہیں۔ یہ مجھے بنیادی اختلاف پہلا نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہوں۔ اچھا میں آپ دوسرا سے یہ پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے دوسرا سر بیان کروں۔ صاحب، اچھا دوسرا، جی ٹھیک ہے، دوسرا بولیں۔ دوسرا مجھے یہ لگتا ہے
کہ ہم یعنی میں بذات خود اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی ایک ہی بعثت تھی اور وہ تمام جہانوں کے لیے تھی، لیکن آپ کے ہاں وہ دو ہیں، تو یہ دو اختلاف ہو گئے۔ تیسرا بھی بیان کر دوں؟ جی تیسرا یہ ہے کہ ہمارے نزدیک نبوت کی ہر قسم کی جو نبوت ہے وہ بند ہے، آپ کے ہاں دو قسم کی نبوت ہے تو بند ہے، لیکن تیسری قسم کی نبوت جاری ہے جس کو ذل اور بروز والی نبوت کہتے ہیں آپ۔ یہ تین اختلاف ہیں میرے کے نزدیک بنیادی۔ اچھا، آپ کے نزدیک یہ تین اختلاف بنیادی ہیں؟ جی اچھا، اس کے علاوہ آپ کے نزدیک کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے؟ جی، میجر یہ تین ہیں۔ میجر یہ تین ہے، وہی نا بنیادی جی اختلاف آپ کے نزدیک بنیاد کہتے ہیں، بنیادی اختلاف یعنی آپ کے جی نزدیک جی، یہ تین ہے جس میں آپ نے عیسی علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں کیا۔ وہ تو بعد میں آئے، وہ تو اگلا مرحلہ ہے، وہ تو مرزا صاحب بھی کہتے ہیں نا، جو وہ اس کے اوپر میں بات کروں گا تو پھر وہ بات کہیں اور چلی جائے گی۔ جی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، چلو میں آپ سے ایک بات پوچھوں ساحل صاحب، جی جی وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنا جو دعویٰ ہے جو بھی پیش کیا ہے، اس دعویٰ کو پیش کرنے سے پہلے کیا بات بیان کی ہے؟ کیا مطلب کون سے دعوے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کوئی بھی دعویٰ آپ کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا دعویٰ مسیح موت کا ہے، تو انہوں نے تو یہی، جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ میرے دعوے کی جو بنیاد ہے وہ قرآن اور میرے اوپر ہونے والی وحی اور الہام آپ ہے، سمجھے بس۔ نہیں ہیں، جی جی میں یہ عرض کر رہا ہوں مرزا صاحب نے جو بھی دعویٰ کیا وہ مسیح موت کا کیا ہے، امام مہدی کا کیا ہے، امتی اور غیر تشریح نبوت کا کیا ہے، وہ جو بھی دعویٰ کیا ہے وہ مجھے آپ بتا دیں، کوئی بھی دعویٰ جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پہلا کیا ہے، وہ کون سا کیا ہے؟ پہلا تو انہوں نے مأمور من اللہ ہونے کا کیا۔ معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، زبردست۔ اس معمور من اللہ ہونے کے دعوے کے اوپر کسی کو اعتراض تھا جب انہوں نے معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ ہاں اس وقت تھا، اس کو تھا؟ علماء لدھیانہ کا مرزا صاحب نے خود ذکر کیا ہوا ہے۔ معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ جس کے اوپر ریویو مباحثہ بتا وہ اس نے مولوی ابو سعید محمد حسن بٹاوی نے ریویو دیا تھا معمور من اللہ ہونے جی کا، جی جی، اسی کے اوپر علماء لدھیانہ نے، آپ کو پتہ ہے نا کہ علماء لدھیانہ لیکن نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ اختلاف لگا نہیں دیا تھا، مرزا صاحب پہ۔ اختلاف تھا لیکن اس کے اوپر تائید بھی تھی۔ نہیں، آپ نے پوچھا نا کہ کسی کو اعتراض تھا، میں نے اعتراض بتا دیا نا جی آپ ٹھیک کو۔ ہے جی، ہاں جی ٹھیک ہے، علماء لدھیانہ کا تھا لیکن علماء لدھیانہ کا جواب بھی دیا۔ مولوی ابو سعید محمد حسن بٹالوی نے جواب بھی دیا تھا اور اس کو ان کا نہ ہو جائے کہ وہ ادنا خادم اور خادمے والا سین نہ ہو جائے پھر۔ کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا ہوں ساحل صاحب کہ اب جو آپ نے پہلا وہ بتایا معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ، اس کے اوپر جو اختلاف تھا وہ امت کا ساروں کا نہیں تھا، یعنی سب کا اختلاف نہیں تھا، اس کے اوپر تائید بھی تھی، اس کے اوپر مخالفت بھی تھی۔ اب ذرا آگے نہیں، چلیں۔ اس کے اوپر جی تائید بڑی اس کرتے زن میں تھے کہ لوگ اس نے زن رکھ رہے تھے نا، اتنا لوگ، اس نے ظن رکھ رہے تھے۔ جیسے مولانا محمد حسن بٹالوی صاحب نے خود بعد میں اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ میں نے حسن زن کے اوپر یہ جی چیزیں وہ کی۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب دعویٰ چینج ہوا تو اس کے بعد پھر انہوں نے حسن ظانی لفظ استعمال کرنا تھا، پھر اور تو کوئی وہ راہ تھی نہیں جس کے اوپر اس طرح کے الفاظ لکھتے، تو وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے کوئی بھی آپ کم اس کو کہہ لیں، حسن ظان کہہ لیں، اس کے اوپر آپ ان کو کچھ بھی کہہ لیں، وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلیں، آگے دعویٰ کون سا تھا؟ آپ نے پہلے کا پوچھا، پہلا بتایا، اب آگے جانا ہے۔ ہاں میں ترتیب سے پوچھ رہا ہوں نا، ترتیب سے، کیونکہ جو ترتیب آپ کریں نا بنیادی اختلاف، میں بنیادی اختلاف آپ کے آپ منہ سے مجھے بتا سننا دیں کہ چاہوں گا۔ جس دعوے کے اوپر جا کے آپ نے مکالمہ شروع کرنا ہے نا، وہ دعویٰ مجھے بتا دیں، میں اسی کے اوپر آ جاتا ہوں ڈائریکٹلی۔ نہیں، میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں چونکہ میں اس لیے پوچھنا نہیں، چاہ وہی رہا کہہ ہوں رہے ہیں، جو آپ مجھے منہ سے کلوانا چاہ رہے ہیں وہ مجھے بتا دیں، میں پہلے خود ہی کہہ دیتا ہوں۔ نہیں، میں کہلوانا نہیں چاہ رہا، ہاں میں کہلوانا نہیں چاہ رہا، کیونکہ جو آپ کو مغالطہ لگا ہے اس مغالطہ
کا میں آپ کے ذریعے ہی کلیئر کروانا چاہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے جو مرزا صاحب نے دعویٰ آپ نے بتایا جو معمور من اللہ کا کیا ہے، ٹھیک ہے جی. اب معمور من اللہ کا جو دعویٰ کیا ہے، میں اس لیے پوچھوں کہ معمور من اللہ کا جو دعویٰ ہے اس کے اوپر تو اختلاف تھا، لیکن محمد حسن تراوی صاحب نے اس کو کلیئر بھی، لوگوں نے بھی یہ صراحت ہے اس کے اوپر. تو وہ بات جو اعتراض والی شروع جہاں سے ہوئی ہے، جس کے اوپر کسی نے بھی کوئی جو ہے وہ گنجائش نہیں یہ چھوڑی. کرتے ہیں کہ آپ نے زیادہ تر لوگوں کو مولانا کلام دستگیر کی سوری بھی میں تھے. سالوں کی بات کر رہا ہوں، میں سالوں کی بات کر رہا ہوں. یہ سب آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے سہیل صاحب، آپ کے پیچھے سے وہ بچوں کی آواز آ رہی ہے، وہ گربی میں لگے ہوئے ہیں. جی ملک مبین بھائی، معذرت میں ذرا تھوڑا جی میں نے کہا آپ کی طرف سے آواز آ بکالے رہی پہ ہے، تھا، آپ شاپ پہ تھا، پیچھے بچے بول رہے تھے. جی ہاں بولیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے بتانا ہے، وہ آپ نے تو وہ بتا دیا معمور بن اللہ والا، لیکن اس کے اوپر جو تھا وہ یار ملک مبین بھائی، تم بھی آپ بھی جانتے ہو کہ آپ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو، میں بھی آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. میں سیدھا مدعے پہ آ جاتا ہوں. مرزا صاحب کا آپ نے یہ لے کے جانا جی، مرزا صاحب کو الہام ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا، تو یہ ہے ان کے دعوے کی بنیاد، اسی پہ لے کے جانا نا آپ نے. کیا کر اتنی نہیں میں اس کے نہیں میں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا آپ کا وہ تیز دماغ ہے کہ آپ کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ مرزا صاحب نے جہاں پر دعووں کی شروعات کی ہے، اس دعووں سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا ہے. کتنی پیاری بات ہے کہ آپ وہ سمجھ گئے ماشاءاللہ. یہی میں کہہ رہا تھا کہ آپ وہ خود اپنے منہ سے بول رہے ہیں، وہ اپنے اقرار فرما دی ہے. لیکن میں مرزا صاحب کے اس دعوے کو کلیم مانتا نہیں ہوں نا. ٹھیک، میں اس کے اوپر اختلاف رکھتا ہوں. نہیں آپ تو ٹھیک نہیں مانیں گے، ظاہر سی بات ہے. آپ اگر ٹھیک مانیں نہیں، گے، اس بات کو اگر آپ ٹھیک اوہ اللہ کے بندے، میں یہ اس کلیم کو نہیں بات کر رہا. میں کہہ رہا ہوں یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، کہ جو آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے وفات کی بات کی ہے، پھر انہوں نے خود کا مسیح ہونا ثابت کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ بات ان کی غلط ہے. پہلے انہوں نے خود کو مسیح والا براہین احمدیہ کے اندر کیا تھا مجھے بتا دینا حوالہ. براہین احمدیہ کے اندر خواص میں مسیح بن گئے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ نہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ مسیح وہ مجھے اس حوالے کی بابت آپ بات بیان کر رہے ہیں، مجھے وہ حوالہ تو بتائیں. تو آپ کو پتا ہے میں چونکہ ابھی باہر ہوں، میں ابھی گھر جاتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں براہین احمدیہ کے اندر مرزا صاحب کو مسیح بن گئے تھے یا نہیں بن گئے تھے؟ آپ مجھے یہ بتا دیں. وہ تو میں نے بعد میں یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اشارہ کہا تھا نا، بیان کی تھی. کہا تھا. ہاں وہ تو حضرت مسیح تو بات میری والی جو بات میری تھی وہ ثابت ہو گئی نا کہ مرزا صاحب خود پہلے مسیح بنے ہیں. آپ سن لیں حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات المسیح کا جب دعویٰ کیا ہے، وفات المسیح کا دعویٰ جو کیا ہے، اس دعوے کے بعد باقی دعویٰ جات لکھنی شروع کی ہیں. جی ملک مبین بھائی. جی میری بات آپ سن نہیں رہے شاید. جی آپ نے بات شروع کی ہے کہ دعویٰ جات جب لکھنے شروع کی ہیں تب کی بات اب آگے سے کٹ گئی. جی آپ نے ایک بڑی پیاری بات بیان کی ہے جو کہ آپ نے خود. میں ہمیشہ پیاری باتیں کرتا ہوں، میں کبھی غلط بات کرتے نہیں. جی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے کبھی غلط بات نہیں کی، بڑی اچھی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے جو یہ بات بیان کی تھی دعووں سے پہلے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جو ذکر کیا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ باقی دعویٰ جات مسیح اور باقی جو ہیں وہ لکھے ہیں. وہ تو پھر بعد میں جا کے حضور نے مسیح کا دعویٰ ملک مبین بھائی ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تھی یا ان کو علم نہیں پتہ نہیں چلا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ مسیح براہین احمدیہ کے زمانے میں بن گئے تھے یا نہیں بن گئے تھے؟ لیکن ان کو علم تو نہیں تھا نا. یہ بات آپ نے خود ہی پیارے منہ سے کہہ دیا نا.
میں تو یہ کہہ رہا ہوں، لیکن بن گئے تھے یا نہیں بنے تھے؟ لیکن آپ نے جب یہ کہہ دیا ہے تو پھر اس کے اوپر تو اعتراض بنتے نہیں. یعنی اگر حضرت اللہ تعالیٰ نے الہامن جو کو بات بیان کی ہے، وہ الہام اگر نہیں کھلا، وہ تو بعد میں اس کی وضاحت ہوئی ہے. لیکن جب بعد میں دعویٰ جات شروع ہوئے ہیں، پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے سمجھایا بتایا، تو اس سے پہلے وفات مسیح کا اظہار ہوا کہ نہیں ہوا؟ یار وفات مسیح کے موضوع سے آپ لوگ کیوں کتراتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. آپ جس بندے کے شاگرد ہیں، آپ کو آپ کو کترانے پتا کی ہے کہ ضرورت میرے نہیں ہے. نزدیک سے یہ کوئی موضوع اتنا آپ مجھے کبھی بھی جو ہے نا اس کے اوپر بات بھی نہیں، آپ بھی نہیں کر پائیں گے. آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں اچھے سے، ماضی آپ کو علم ہے. میں تبھی تو کہہ رہا ہوں، میں ماضی کو ہی ٹھیک کرنے دعویٰ آیا کریں ہوں. وفات مسیح کے اوپر دعویٰ کریں، اپنا رکھیں دعویٰ اپنا. بھائی وفات مسیح کے اوپر دعویٰ تو میں تب کروں جب یہ دعویٰ ہمارا ہو. تو کس کا دعویٰ ہے؟ یہ دعویٰ تو اچھا، یہ دعویٰ کس کا ہے؟ مدعی کون بنتا ہے اس میں؟ مجھے یہ بتائیں ذرا. میں بتا دیتا ہوں. بتائیں، ضرور بتائیں. مرزا صاحب کے کلیم سے پہلے مرزا صاحب حیات مسیح کے قائل تھے یا وفات مسیح کے قائل تھے؟ حیات مسیح کے قائل تھے. حیات مسیح کے قائل تھے. اور وفات مسیح کے کب کلیم کیا انہوں نے؟ ازالہ وہاں میں. یعنی ایک جو بات چلی آ رہی تھی، اس کے اندر نیا دعویٰ لے کے آنا، مدعی کون ہوا؟ میں بتا دیتا ہوں بھائی. کتنی بھائی آپ نے جی اتنا پیارا جملہ بولا نا ایک ساحل بھائی. جی پھر دوبارہ جب بھی پیارا بولیں گے میں ساتھ وضاحت کروں گا کہ جملہ پیارا بولیں. جی 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 میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک بندہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوانی کو جاتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے. یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا جا رہا ہے. پھر ایک بالکل. بندہ، ایک وقت آتا ہے، ایک بندہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ ڈھیر عمر کو جاتا ہے، آسمان پر چلا جاتا ہے. اور وہ آسمان پر بیٹھا بیٹھا اتنی عمر کو پا جاتا ہے کہ ابھی تک وہ زمین پر واپس نہیں آیا. کتنی عمر ثابت کریں؟ کیا مطلب؟ یا اپنی اس بات کو ثابت کریں. میں نے 1400 سال کا تو ذکر ہی نہیں کیا. جتنا بھی کیا ثابت کریں، جتنا بھی کیا. بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ اس لسن آسمان پر وقت کا تعین آپ کر رہے ہیں نا، میں تو نہیں کر رہا نا. میں آپ سے ایک بات یہ کہہ رہا تھا کہ جو مدعی ہوتا ہے نا، مدعی کا کام ہوتا ہے دعویٰ کر دینا. یار دعویٰ کون سا دعویٰ کیا؟ دعویٰ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو پیدا ہوا ہے، بڑا ہوا ہے، وہ ڈھیر عمر کو پہنچا ہے یا جس عمر کو پہنچا ہے، آسمان پر چلے گئے ہیں اور ابھی تک وہ آسمان پر ہیں. نہ جانے کون سے وقت میں وہ واپس آئیں گے اور پھر دوبارہ ان کی عمر وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے وہ گئے تھے. پہلے تسلیم کرتا رہا ہے کہ ہاں وہ اتنے لمبے عرصے تک جو ہے وہ